تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے اوقات ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ حضرت مسیح یہی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتموا بهذه الصلاة فإنکم قد فضلتم بها على سائر الامم ولم تصلها امة قبلکم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 612۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو، اس لیے کہ ساری امتوں میں تمہیں کو اس نماز کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تم سے پہلے کسی امت نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے پہلی امتوں کے لیے یہ نماز نہیں تھی۔ یہ در حقیقت اسی بات کا بیان ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ اداء الصلاۃ، یعنی 5 ہی نمازیں سیدنا آدم کے زمانے سے لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، ان کے یہی اوقات تھے۔ یہ بات ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ جب جبریل امین نے رسول اللہ کو آ کر تلقین کی اور نماز کے اوقات کے بارے میں بتایا کہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے اوقات ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ حضرت مسیح یہی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی نماز کے اوقات ہیں۔ لیکن امتوں میں بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو زیادہ مشقت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان جس وقت کسی مثالی چیز پر عمل پیرا ہونا شروع ہوتا ہے تو فرد کی حیثیت سے بھی اپنے لیے عذر اور بہانے پیدا کرتا ہے، اور قومی حیثیت میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ آئیڈیل اور پریکٹیکل میں ایک بودھ واقع ہو جاتا ہے۔ وہ قومیں جو ہم سے پہلے آئی ہیں ان میں خاص طور پر بنی اسرائیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو ہمارے ہاں مسلمانوں ہی کے اندر کے ایک گروہ نے نمازوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ یہ چیز ضروری تھی، چھوٹی بستیاں تھیں کہ نماز مابدی پہ جا کے پڑھی جائے گی، اس میں اٹھنا ہوتا ہے، جا کے آپ کاروبار بند کر کے حاضر ہوتے ہیں، تو 2 نمازوں کو ملانے کا تصور پیدا ہوا۔ ملانے کی بعض حالات میں اجازت ہمیں بھی دی گئی ہے، ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں۔ تو مغرب کے ساتھ عشاء کو مستقلاً ملا لیا گیا، اور اسی طرح ظہر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس سے عشاء کی نماز گویا اپنے وقت پر ضائع ہو گئی، جیسے عصر کی نماز ہوئی۔ عصر کی نماز پر بھی بہت زور دینے کی یہی وجہ ہے، یعنی یہی 2 نمازیں ہیں جن کو لوگوں نے زیادہ تر ضائع کیا ہے۔ پہلی امتوں میں جو بھی لوگ آئے، حضور نے بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ تم اب یہ جمع بین الصلاتین کا طریقہ چھوڑ کے نماز کو اس کے اصل اوقات پر لاؤ۔ اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کر کے تمہیں وہ اوقات دوبارہ بتائے ہیں۔ اب نمازیں 5 ہی وقت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح بغیر کسی ضرورت کے ان کو جمع نہیں کرتے۔ اس طریقے سے یہ نماز جو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، اس وقت تم ہی پڑھ رہے ہو۔ تو یہ بات ہے جو حضور نے بیان فرمائی۔ چنانچہ یہود کے معاملے میں نے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح 2 نمازوں کو جمع کیا، اور 5 نمازیں کس طرح آہستہ آہستہ 3 ہی بن کے رہ گئیں۔ خود ہمارے ہاں بھی اہل تشیع نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ وعن النعمان ابن بشیر قال انا عالم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
یصلیھا لسقوط القمر لثالثہ، ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 613 ہے۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں یہ جو نماز عشاء ہے، جو رات کی آخری نماز ہے، میں اس کا وقت تم سب سے بہتر جانتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اس وقت میں صحابہ کرام میں کچھ بحث رہی ہے، اور وہ بحث یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت معلوم نہیں ہے، نہیں، اس کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے، اس کو مؤخر کرنا چاہیے، کیا یہ ثلث لیل تک مؤخر کی جا سکتی ہے، کیا آدھی رات تک مؤخر کی جا سکتی ہے، یہ بحثیں رہی ہیں۔ اس میں کسی موقع پر انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کا چاند جب غروب ہو جاتا ہے بس اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ آسمان پر جو آثار نمودار ہوتے ہیں، یعنی قمر طلوع ہوتا ہے، تارے بعض اوقات، تو انہی کو بنیاد بنا کے یا کسی موقع پر شفق کی سرخی یا افق پر پیدا ہونے والے آثار یا سایہ جیسے کہ وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس طرح اب ہمارے ہاتھوں پر گھڑیاں بندھی ہوئی ہیں یہ اس وقت نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ حضور کو جو وقت پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ وقت تھا۔ وعن رافع ابن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفر بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 614 ہے۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ معاف کیجیے، اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ فجر کی نماز رسول اللہ زیادہ تر غلس میں پڑھتے تھے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا لوگ آ گئے، اس وقت ذرا منہ اندھیرے نماز پڑھ لی جاتی ہے، اور وقت بہرحال سورج کے طلوع تک ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے، اور آگے کی روایتوں سے مزید واضح ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بھی آنا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تاخیر سے، اور اس میں موسموں کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی اس سرما کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی فجر کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے تھکتا ہے، اور ہمارے ہاں گرما کے موسم میں بہت جلد وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ نے لوگوں کو یہ کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگرچہ میں یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں لیکن تم فجر اسفار میں بھی پڑھ سکتے ہو اور پڑھا کرو، اور جب لوگوں کی رعایت کر کے اس طرح کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث بنے گا۔ یہ دونوں پہلو ہیں اور دونوں ملحوظ رکھنے چاہیے، یعنی عبادت کے معاملے میں انفرادی لحاظ سے دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ زیادہ لمبی تلاوت کی جائے، زیادہ لمبے رکوع اور سجدے کیے جائیں، اللہ سے مناجات کی جائے، لیکن جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب آپ کا معاملہ انفرادی نہیں رہا، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، جس کو حضور نے بیان کیا کہ میں بعض اوقات خیال کرتا ہوں کہ آج زیادہ بڑی کوئی سورہ پڑھتا ہوں، لیکن پیچھے خواتین بھی نماز پڑھنے آتی تھی، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسری بات مجبوریاں، ضرورتیں ہیں، تو یہ اسی کا لحاظ ہے کہ نماز چونکہ 5 وقت پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے، تو اگر انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کا اختیار ہے یا جس طرح آپ کو سہولت ہے آپ اس وقت پڑھ لیں۔ اس میں اگر غلس کا اہتمام کیا جائے، یعنی بہت جلد نماز پڑھ لی جائے، تو یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ جب آپ نے نماز لوگوں کو پڑھانی ہے تو درمیان کا کوئی وقت مقرر کریں اور اس میں اس کی پرواہ نہ کریں کہ اسفار ہو جائے، یعنی زیادہ روشنی ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ جب لوگوں کی رعایت کا پہلو ملحوظ ہوگا تو وہ بھی زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ توازن ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں اس طرح کے معاملات میں سکھایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل عند البیت مرتين صلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بین هذین الوقتین۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 583۔ نماز کے اوقات کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اوقات سے متعلق جبریل نے مجھے خود آ کے تعلیم دی۔ ابراہیمی دین میں نماز موجود تھی، اوقات کا بھی شعور تھا، لیکن لوگ جس طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی، اسی طرح زیادہ تر لوگ چھوڑ چکے تھے اور اس میں بدعتیں بھی تھیں۔ اگرچہ رسول اللہ کے معاصرین میں بھی بعض لوگ نماز پڑھنے والے تھے۔ خود سیدنا ابو ذر نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابھی رسول اللہ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، لیکن میں نماز کا پابند ہو گیا تھا، اور نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا انہوں نے۔ حج اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی زندہ تھیں پوری طرح، لیکن جب رسول اللہ کو یہ کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی میں نماز کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی ہدایت ہوئی کہ جبریل جہاں جہاں کوئی غلطی ہے اس کو بھی دور کر دیں اور جا کر اوقات کو بھی بالکل متعین کر دیں۔ یعنی اب چونکہ اللہ کی ہدایت زندہ کی جا رہی ہے، تو جس طرح ہمارے ہاں اچھے علماء پیدا ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، یا اگر کوئی غلط روایت قائم ہو گئی ہے تو اس کی غلطی لوگوں پر واضح کرتے ہیں، تو جبریل نے آ کر ابراہیمی دین میں جہاں کہیں اس طرح کی چیزیں تھیں ان سب کو درست کیا۔ اس کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل آئے بیت اللہ کے پاس، انہوں نے 2 مرتبہ خود امامت کر کے مجھے نماز پڑھائی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ محض عملاً کوئی بات دکھا دی یا سکھا دی یا زبان سے کہہ دیا، نماز میں نے جبریل کی امامت میں پڑھی۔ پھر بیان فرمایا کہ انہوں نے ظہر کی امامت کرائی اور نماز پڑھائی، اور میں پیچھے مقتدی تھا، ٹھیک اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا تھا اور بس اتنا ہی سایہ تھا جیسے ایک جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، قدر الشراق، یعنی تھوڑا سا سورج ڈھل گیا تھا، تو امامت کرائی اور مجھے ظہر پڑھا دی۔ پھر اسی دن عصر پڑھائی۔ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا ہوا تھا، جس کو ہمارے ہاں تعبیر کرتے ہیں فقہی اصطلاح میں اس کے مثل ہو چکا تھا، یہ ایک مثل سایہ۔ تو فرمایا اس وقت پڑھائی۔ پھر مغرب پڑھائی۔ یہ تم لوگ، حضور نے فرمایا، روزہ نہیں کھولتے جس وقت، اس وقت مجھے، یعنی بالکل غروب کے وقت مجھے نماز پڑھا دی۔ اور عشاء اس وقت پڑھائی جب افق پر شفق کی سرخی غائب ہو جاتی، تو یہ گویا مغرب تک ہوا۔ فرمایا پھر فجر کے وقت بھی تشریف لائے اور مجھے اس وقت فجر پڑھائی جس وقت تم روزہ داروں سے کہہ دیتے ہو نا کہ اب کھانا پینا ممنوع ہو گیا، یعنی فجر کے ہوتے ہی فوراً، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے غلس میں نماز پڑھی، یعنی فوراً ہی پڑھ لی۔ فلما کان الغد، فرمایا پھر وہ دوسرے دن تشریف لائے،
یعنی ایک دن انہوں نے اس طرح امامت کرائی اور نماز پڑھائی مجھے تاکہ وقت ابتدا میں ذہن نشین ہو جائے کہاں سے وقت شروع ہوتا ہے۔ دوسرے دن تشریف لائے اور ظہر اس وقت پڑھائی، یعنی پہلے دن پڑھائی تھی تو سورج ابھی ڈھلا تھا، بس ایک بوٹ کے تسمے کے برابر سایہ تھا، لیکن دوسرے دن جب پڑھائی تو جو عصر کا وقت پہلے دن رکھا تھا، یعنی سایہ برابر ہو گیا، ایک مثل ہو گیا، اس وقت مجھے ظہر پڑھائی۔ پھر عصر پڑھائی جب کہ سایہ 2 مثل ہو گیا تھا، یعنی اگر آپ دگنا کر لیں آدمی کے قد سے دگنا ہو گیا سایہ۔ پھر مجھے مغرب پڑھائی، لیکن مغرب اس وقت پڑھا دی جب افطار سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ تاخیر نہیں کی۔ اور مجھے عشاء پڑھائی جب کہ 1/3 رات جا چکی تھی، اور مجھے فجر پڑھائی جب خوب روشنی پھیل گئی۔ پہلی مرتبہ تو یہ تھا کہ فوراً ہی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل 2 دن نماز پڑھانے کے بعد پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محمد، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، تم سے پہلے سب نبی اسی وقت میں نماز پڑھتے رہے، یہ اوقات سب کے ہیں، سب یہی 5 نمازیں پڑھتے رہے۔ والوقت ما بین ھذین الوقتین، یعنی نماز کا وقت ان 2 وقتوں ہی میں رہنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہے نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے، وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عموم میں نماز کن وقتوں میں پڑھنی چاہیے، یعنی تاخیر ہو تو کہاں تک ہو، اور اگر شروع ہی میں پڑھی جائے تو کب پڑھی جائے، اس کو اس روایت سے بیان کیا ہے۔ لیکن اہم ترین بات وہی ہے جس طرف میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ نماز کی ابتدا رسول اللہ سے نہیں ہوئی، یہ سب نبیوں کی نماز ہے، اور ہمیشہ انہی اوقات میں یہی 5 وقت پڑھی جاتی رہی ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو واضح کیا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث سے بھی بالکل واضح ہے، جبریل امین نے آ کر یہ سب تعلیم دی ہے۔ عن ابن شہاب ان عمر ابن عبد العزیز اخر العصر شیئا فقال له عروہ ان جبریل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول یا عروہ فقال سمعت بشیر ابن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبریل فعمنی فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب باصحابہ 5 صلوات۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس میں ایک دلچسپ پہلو بیان ہوا ہے اسی واقعے کا، وہ یہ کہ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے ہاں ایک دن عصر میں کچھ زیادہ تاخیر ہو گئی نماز پڑھنے میں، تو وہ بڑے غیر معمولی شخصیت ہے، ان کو خلیفہ راشد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو عروہ تھے ہاں، انہوں نے توجہ دلائی، توجہ دلاتے وقت اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یہ جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ کو نماز پڑھائی تھی، امامت کی تھی، تو ابھی یہ جملہ ہی ان کی زبان سے نکلا تھا، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یعنی جبریل امام ہو گئے تھے؟ یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی نفسیات میں یہ چیز آسانی سے نہیں بیٹھتی، تو وہ تھوڑے سے تأمل کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا ہے، انہوں نے ابا مسعود سے سنا، اور پوری سند بیان کی، اور یہ کہا کہ انہوں نے خود رسول اللہ سے یہ بات اسی طرح سنی ہے کہ جبریل نازل ہوئے، پھر انہوں نے میری امامت کرائی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے نماز پڑھی، 5 مرتبہ انہوں نے گن کے بتایا کہ کوئی ایک امامت نہیں کرائی، 2 دن 5 مرتبہ امامت کرائی ہے، ایسے ہی ہے یہ واقعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔